بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ عنقریب ختم ہونے والا ہے اور اس کے چند گنے چنے دن باقی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد آنے والا ایک نہایت ہی اور اپنے ماتحت بہت سارے فضائل اور مسائل لیے ہوئے مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے سلسلے میں کیا فضائل اور کیا مسائل ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو ماہ محرم الحرام کے فضائل اور مسائل کے سلسلے میں پہلی قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، اس قسط میں آپ حضرات کو دو عنوان پر تفصیل کی جائے گی۔ سب سے پہلا جو عنوان ہے وہ عنوان یہ ہے کہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کو ثابت کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا جو عنوان ہے جو بہت ہی اور نہایت اہم عنوان ہے، وہ عنوان یہ ہے کہ سن ہجری کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ بہت سے لوگ اس سے ناواقف ہیں، اس لیے اس کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا عنوان کہ محرم اسلامی سال کا پہلا اور اول مہینہ ہے، یعنی یہ بات یاد رکھے کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور اول مہینہ ہے جو اپنے برکات اور فضائل میں اپنے مثال آپ ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہی اس کے فضائل کو کہ اس مہینے کی تاریخی حیثیت تو اپنی جگہ مسلم ہے، تمام حضرات اس بات سے واقف ہے، لیکن اس کے حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے میں جو خصوصی اعمال تھے اس کی عظمت کو چار چاند لگا دیتے تھے۔ تاریخ اسلام میں کئی سارے واقعات اسی مہینے میں پیش آئے ہیں، یعنی یہ کہنا درست ہوگا کہ تاریخ کے بیشتر اور اہم اور سبق آموز واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے ہیں۔ لہذا جہاں ماہ محرم سال نو کی ابتدا کی، یعنی جہاں محرم الحرام سے نیا سال شروع ہوتا ہے، وہیں ان واقعات اور ان حوادثات کی خبر بھی دیتا ہے جن کا یاد رکھنا امت مسلمہ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہم تمام لوگ ہمارے ماضی میں کیا ہوا تھا اس سے بہت ناواقف ہے، یعنی ایک زندہ قوم کی علامت اور ایک مثال یہ ہے کہ وہ اپنی تاریخ اور اسلاف کے کارناموں اور اسلاف کے واقعات کو یاد رکھے۔ تو محرم الحرام کا آغاز ہمیں ان تمام واقعات کو اور ان تمام حوادثات کو یاد کراتا ہے جو اس مہینے میں رونما ہوئے تھے۔ اسی طرح دوسرا عنوان جو ہے کہ سن ہجری کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، تو مسلمانوں کی باقاعدہ تاریخ کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، یعنی جب اس سے پہلے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سن ہجری کا آغاز نہیں کیا تھا تو اس وقت لوگ کس طرح حساب رکھتے تھے اور کس طرح تاریخ کو معلوم کرتے تھے، تو اس کا اندازہ یہ ہے کہ لوگ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی اس سے مہینے کو اور تاریخ کو شمار کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسرا اندازہ یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کب فرمایا، اس حساب سے تاریخ کا وہ حساب لگایا کرتے تھے۔ باقاعدہ کوئی سن مقرر نہیں تھے، یعنی جس طرح ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سن ہجری یہ چل رہا ہے، سن عیسوی یہ چل رہا ہے، تو یہ سن اس وقت کوئی مقرر نہیں تھے۔ اہل عرب کے یہاں
مختلف واقعات مشہور تھے جن کی بنیاد پر تاریخ کا اندازہ لگاتے تھے. جیسے بہت ساری مثالیں ہیں جس کو الکامل لابن الاثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13 اور 14 پر ذکر کیا ہے. وہ مثالیں ہیں کہ جیسے جنگ بسوس اور جنگ داہیس، اسی طرح عام الفیل، ان سب واقعات کے ماتحت لوگ سن ہجری اور تاریخ کو یاد رکھا کرتے تھے. اس لیے باضابطہ سن مقرر کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی تھی. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کا سلسلہ بڑھتا گیا تو عرب کے علاوہ دیگر عجم ممالک میں بھی اسلامی حکومت باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی تھی. تو انفرادی و اجتماعی اور سرکاری سطح پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ باقاعدہ طور پر کوئی سن مقرر کیا جائے. چنانچہ اسی وجہ سے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت فرمائی اور مشورہ یعنی میٹنگ کی اور سن ہجری کا تقرر ہوا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کے واقعہ کو اسلامی تقویم کی بنیاد بنایا گیا. یہ بات جو لکھی ہوئی ہے وہ تاریخ دمشق میں جو ابن العساکر کی کتاب ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44. نیز اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ سال کی ابتدا محرم سے کی جائے. چنانچہ محرم ہی اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہی اسلامی سال کا آغاز ہونے لگا. یہاں پہلی قسط ختم ہو رہی ہے. اب انشاءاللہ قسط در قسط ماہ محرم کے فضائل وغیرہ بیان کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.